بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹیوں کے بعد ماشاءاللہ اپن شروع کر رہے ہیں. سمجھو آج صفحہ نمبر 39. بات چل رہی ہے بیع فاسد کی. اس میں سے بعض بیوع جو جائز ہیں اور بعض بیوع جو فاسد ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها. اور کوئی حرج نہیں ہے مردار کے ہڈیوں کی بے میں. مردار جو جانور ہے نا اس کی ہڈی کی بے آپ کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ وعصبها اور اس کے پٹھے. پٹھے کس کو بولتے ہیں؟ جوڑوں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وصوفها اور اس کے بال اون. وقرنها اور اس کی سینگ. وشعرها بال. صوف جو ہے اون ہوتا ہے اور شعر جو ہے عام جانوروں کے بال ہوتے ہیں. ووبرها اور اس کے وبر. یہ وبر جو ہے خاص طور پر اونٹ کے وہ بال جو اس کی پیچھے کے حصے میں دم وغیرہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے. تو ان تمام کی بیعوں کی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ وہ جانور مردار پڑا ہوا تھا، یعنی اس کو شرعی ذبح نہیں کیا گیا، وہ جانور ویسے ہی مر گیا، تب بھی ان تمام اشیاء کی بیعیں ہو سکتی ہیں. اگر ویسے جانور کی ہڈی آپ کو نظر آ گئی، شرط یہ کہ وہ خنزیر کی نہیں رہنا چاہیے، دوسرے جانوروں کی رہے تو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے. اسی طرح سینگ ہے، دوسری چیزیں ہیں. آگے فرماتے ہیں والانتفاع بذلک کلہ، اور ان تمام سے فائدہ اٹھانا، یعنی لا بأس میں ہے اس کا تعلق، لا بأس بالانتفاع بذلک. سمجھ گئے نا؟ بیعی پہ عطف ہے، بیعی پہ عطف ہے تو ولا بأس بالانتفاع ہوتا. بذلک کلی، ان تمام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. سمجھ میں آ گئے؟ چیتے کی کھال پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جانی نماز بنا کر، مگر دباغت ہونا ضروری ہے وہ. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ دوسری چیزیں کیا ہے، ہڈی اور اون سینگ وغیرہ وغیرہ، ان سے بغیر جو ہے دباغت کے بھی، دباغت کا سوال نہ رہتا نا، چمڑا نہیں ہے نا یہ، ان کو جو ہے ویسے استعمال کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ پاک ہے. لا یحلها الموت، ان میں موت نہیں حلول کرتی ہے، نہیں اترتی ہے. لعدم الحیاتی، کیونکہ موت کس کا نام ہے؟ حیات کے ضد کا نام، حیات کے نکال لینے کا نام موت ہے. جب ان میں حیات ہی نہیں ہے تو پھر موت کہاں سے آئے گی؟ آپ بولیں گے حیات کیسا نہیں ہے نا، تو یہاں حیات سے مراد وہ حیات ہے کہ بال اگر نکالے تو جو ہے جانور کو تکلیف ہو، ناخن نکالے تو جانور کو تکلیف ہو، سینگ نکالے تو اوپر سے جانور کو تکلیف. ایسا نہیں ہے نا؟ ہوتا کیا ایسا نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالراست اس میں زندگی نہیں ہے، بالراست اس میں زندگی نہیں ہے. وقد قررناہ، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہاں پر؟ میتہ کے بارے میں. والفیل کالخنزیر نجیس العین عند محمد، البتہ ہاتھی کے بارے میں امام محمد کا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی نجیس عین ہے، وہ بھی نجیس عین ہے خنزیر کی طرح، امام محمد کہتے ہیں. لیکن وعندهما بمنزلۃ السباع حتى يباع عظمه وينتفع به، اور ان دونوں کے پاس، ان دونوں کے پاس ابو حنیفہ اور ابو یوسف شیخین، ان کے پاس درندوں کے درجے میں ہیں. درندوں کے درجے میں کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دیگر چیتا شیر وغیرہ ہے نا، ہاتھی اسی درجے میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے اپنی سون سے مار کے کر کے، اگرچہ چارہ کھاتا ہے لیکن جو ہے مارتا توڑتا بھی ہے. بہرحال اس کو درندے کے درجے میں رکھیں. حتی یباع عظمہ وینتفع به، یہاں تک کہ بیچا جا سکتا ہے اس کی ہڈی کو اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اور ایک مسئلہ، وَإِذَا كَانَ السِّفْلُ لِرَجُلٍ وَعِلْمُهُ لِآخَرَ، سفل اور علم کس کو بولتے ہیں؟ سفل بولتے تو نیچے کا فلور، اور علم بولتے تو فرسٹ فلور. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہم لوگ جو ہے یہاں پر نیچے کے فلور کو گراؤنڈ فلور بولتے ہیں اور اوپر والے کو فرسٹ فلور بولتے ہیں نا. لیکن جو ہے یورپ وغیرہ میں کیسا ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور کو جو ہے فرسٹ فلور بولتے ہیں اور اوپر والے کو سیکنڈ فلور بولتے ہیں، اور گراؤنڈ سے جو نیچے رہتا ہے اس کو سیلر بولتے ہیں. یہاں پر بھی ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیلر ہی بولتے ہیں. وہ لوگ بھی بیسمنٹ بولتے ہیں یا سیلر بولتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو بہرحال جو بھی ہو، تو سفل اور علم عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ سفل بولے تو نیچے کا، علم بولے تو اوپر والا. نیچے ایک آدمی گھر بنایا، اوپر بھی بنا کے بیچا تو ٹھیک ہے. تو گھر بنا کے بیچنا، صرف جو ہے اوپر کی ہوا بیچ رہا کہ بنا لینے کا حق بیچ رہا، یہ صحیح نہیں ہے بولتا ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا کہ اگر اور جب ہو سفل ایک آدمی کا اور علم
اس کا علم دوسرے کا، فسقطا، دونوں کے دونوں گر گئے. کیا ہو گیا؟ او سقط العلم وحدہ، یا علم تنہا گر گیا، علم خالی اوپر کا فلور گر گیا. فباع صاحب العلم علمہ لم يجز، تو علم والے نے اپنا علم بیچا تو جائز نہیں ہے. یعنی انہیں بنا کے بیچ سکتا ہے، علم والا اپنا کیا کر سکتا ہے؟ عمارت ہوتی ہے اس وقت میں. خالی علم بیچنے کا مطلب کہ لئے ہوا بیچ رہا، ہوا کوئی چیز نہیں ہے، نہیں بیچا سکتا. تو آج کل جو فلور بیچے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے کیونکہ وہ بنا کے بیچتے ہیں، خالی ہوا نہیں بیچتے. ہاں بعض لوگ اس میں سے بھی جو ہے بلڈرز یہ کرتے ہیں کہ بنا لیتے خود، اوپر کا تم بنا لو، میں اتنے تم کو بیچ دیا، ہوا بولتے ہیں. وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں. ہاں البتہ انہیں بیچنا چاہ رہا تو کم سے کم کیا کرنا، پلراں ولراں اٹھا کے ایک آدھ چھت ڈال دے کے، یعنی تو خالی دیواروں سے بھی اٹھا کے جو ہے یہ پلروں کے ساتھ یہ دیواروں میں بیچ دیا بولنا، اس کے بعد انہیں اوپر بنا لیتا. آیا سمجھ میں؟ یہ ہو سکتا ہے. اور جب لم یجز تو وہ جائز نہیں ہے. دونوں کے دونوں گر گئے یا ایک گر گیا تو بھی جائز نہیں ہے. دونوں کے دونوں گر گئے، پورا گھر گر گیا، نیچے کا بھی گر گیا اوپر کا بھی گر گیا، نیچے کا گر گیا تو اس کے بعد نیچے والا بنانا چاہ رہا، اوپر والا کیا کرا، میں نے بناتا بھائی، میں اوپر کا کسی کو بیچ دیتا ہوں. ایسا نہیں بیچ سکتا ہوں. کیوں نہیں بیچ سکتا؟ خالی ہوا رہتی، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، زمین نہیں ہے نا بھائی. وہ لم یجوز، جائز نہیں، اس لیے کہ لأن حق التعلی لیس بمال، اس لیے کہ تعلی کا جو حق ہے یعنی اوپر والا ہونے کا جو حق ہے وہ مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے. لأن المال ما يمكن احرازه، اس لیے کہ مال وہ ہے جس کو جمع کرنا ممکن ہو، جس کو جمع کرنا ممکن ہو، جس کو روکنا ممکن ہو. والمال هو المحل للبيع، اور مال ہی بے کا محل ہے. والمحل للبيع، وہ تو مال ہی بے کا محل ہے، غیر مال کو بیچا نہیں جا سکتا. سطح کو نہیں بیچ سکتے ہیں، ہوا کو نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. بخلاف الشرب، برخلاف شرب کے. شرب کس کو بولتے ہیں؟ پانی کا حق، نالی جو ہوتی ہے نا پانی لینے کے حق کیا بولتے ہیں؟ شرب بولتے ہیں. جیسے دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس جو ہے سمجھو کنواں آ گیا، انہیں کیا کرا، اس کنویں سے جو پانی لینے کا حق دوسرے کو بیچ رہا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے. کیونکہ در حقیقت وہاں پہ کیا بیچنا ہوتا ہے؟ پانی بیچنا ہوتا ہے، پانی بیچنا ہوتا ہے، یا پانی کی نالی، نالی کے نیچے جو زمین ہے وہ زمین، یا وہ پائپ، کچھ بھی بولو آپ، لیکن وہاں پہ ایک چیز موجود ہے، وہاں پر خالی ہوا نہیں ہے. برخلاف شرب کے، حیث یجوز بیعہ، اس حیثیت سے کہ اس کی بیع جائز ہے، تبعا للارض بالاتفاق، باتفاق روایت. اس کی بیع جائز ہے دو وجوہات سے بول رہے ہیں. ایک تو یہ کہ زمین کے تابع ہو کر، اگر وہاں سے پانی کا نالا نکال کے آپ لے جا رہے ہیں تو زمین کے تابع ہو کر وہ پانی بھی بیچنا جائز ہے بول سکتے. آیا سمجھ میں؟ زمین کے تابع ہو کر، اتفاقی روایت میں تو یہ ہے. وہ مفردن فی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو علیحدہ بھی بیچ سکتے ہیں، زمین کے تابع ہو کر نہیں. زمین کے نالا تو نکال کے لے جا رہا اس کی زمین میں سے، مثال کے طور پر ایک بھائی کے کھیت میں جو ہے کنواں ہے، دوسرے بھائی کے پاس جو ہے کنواں نہیں ہے. انہیں بولا بھائی آپ اپنے کنویں سے جو ہے مجھے پانی دے دو، تو انہیں نالی نکال کے لے جا رہا. انہیں بولا کہ یہ زمین تو میں تم کو نہیں بیچا، صرف پانی بیچ رہا ہوں، صرف وہ پانی کی نالی بیچ رہا ہوں. تو ایک طرح سے حوائج ہو گیا نا وہ. تو وہاں پر وہ بیچنا بھی جائز ہے بولا جا رہا، وہ بیچنا بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ وہاں پر بھی وہاں درحقیقت پانی ہے نا، ایک چیز ہے وہاں پر، کیا ہے؟ ایک چیز، صرف ہوا نہیں ہے. اگر وہاں پہ پانی نہیں رہتا تو خالی جو ہے وہ ہوا بیچ رہا ہوں، ایسی کوئی بات تو نہیں رہ سکتی. تو دونوں صورتوں میں، چاہے زمین کے تابع ہونے کی حیثیت سے بھی جائز ہے، زمین کے تابع ہونے کی، زمین کو تو نہیں بیچ رہا، صرف وہ پائپ بیچ رہا، یا پائپ نہیں خالی نالا جا رہا، وہ نالا بیچ رہا پانی کا، تو بھی جائز ہے. کیونکہ در حقیقت میں جاتا کیا ہے؟ پانی جاتا ہے نا، چیز جاتی ہے اس کے اندر. وہ اختیار مشائخ بلخ، یہی مشائخ بلخ کا اختیار ہے. لأنه حظ من الماء، اس لیے کہ پانی کا حصہ ہے، وہاں بیچنا کیوں جائز ہے؟ پانی کا حصہ ہے. اور یہ گھر کے اوپر کا صرف ہوا بیچنا، وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں. اسی وجہ سے میں بولا نا، اگر انہوں نے کچھ بنا دیا، سمجھو پلر نہ ڈال دیا، ایک آدھ دیوارہ اٹھا دیا، تو یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ بول سکتا ہوں اس وقت میں. آیا سمجھ میں؟ وَلِهَذَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، اسی وجہ سے وہ تلف کرنے پر ضامن ہوگا. کون؟ پانی. شرب والا جو ہے پانی کو تلف کرنے پر ضامن ہوگا. ہوا تلف کرے تو ہم ضامن ہوتے کیا؟ مثال کے طور پر تم بازو رہتے میرے، میں اپنا گھر جو بہت اوپر تک اٹھا لیا تو آپ کی ہوا کیا ہو جاتی؟ بند ہو جاتی. لیکن بند ہونے کی وجہ سے میرے کو ایسا اٹھانا غلط ہے، شریعت جو ہے منع کرتی کسی ایسے آدمی کے بازو میں بہت اوپر تک مت اٹھاؤ کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، یا اٹھائے تو بھی جو ہے تھوڑا سا چھوڑ کے اٹھاؤ. مگر جو ہے تلف کرنے پر میں ان کو زبان دینا پڑتا، کیا زبان تو نہیں دینا پڑتا، کیونکہ ہوا تلف کرنا، ہوا کوئی چیز ہے ہی نہیں زبان دینے کے لیے. ایسا اسی وجہ سے زمان ہوگا تلف کرنے سے پانی کو.
وَلَهُ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ، اور اس سمن کا ایک حصہ بھی اس کو آئے گا. اگر انہیں پانی دینے کے واسطے وعدہ کر لیا اور جو ہے نہیں دے رہا تو سمن واپس کرنا پڑے گا، یا کم دے رہا تو بھی سمن واپس کرنا پڑے گا. عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ فِي کتاب الشرب، جیسا کہ ہم کتاب الشرب میں ذکر کریں گے. اب کتاب الشرب تک اپن پہنچ کے پڑھے تو سمجھ میں آتا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.